استاد العلماء، استاد الفقہا، محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رئیس دار الافتاء و شیخ الحدیث جامعۃ الرشید، میں حضرت والا کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ استاد العلماء، استاد الفقہا حضرت اقدس مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. میرے قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور سامعین محترم، مدارس کے سالانہ جلسے جگہ جگہ ہو رہے ہیں اور جن خوش قسمت طلباء نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین 8 سے 10 سال یا کم و بیش مدت علوم دینیہ حاصل کرنے میں صرف کی، آج وہ ان علوم سے سند فراغ حاصل کر رہے ہیں۔ میں ان علماء کرام کو، ان طلباء اور طالبات کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین اور سرپرستوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ دینی احکام زندہ ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل ہو رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ہو رہا ہے، وہ ان دینی مدارس کی برکت ہے۔ آج اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے دینی مدرسہ ہے۔ آج اگر کوئی قرآن کریم کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنے کے قابل ہے تو اس کے پیچھے علماء کرام اور قراء کرام کی محنتیں ہیں۔ آج اگر کوئی کاروبار میں جائز اور ناجائز کا خیال رکھ رہا ہے، اس کے پیچھے مدرسہ ہے۔ آج اگر کوئی رات کی تاریکیوں میں رات کے آخری پہر اٹھتا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، گڑ گڑا کر پوری امت کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے پیچھے مدرسہ ہے۔ یہ مدارسی کا فیض ہے کہ ہم اللہ کے احکام سے واقف ہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، ہمیں شب و روز اپنی روزمرہ زندگی کے احکام سے آگاہی ہوتی ہے اور ان پر عمل کر کے ہم اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کے قابل ہیں۔ یہ سب دینی مدارس کا فیض ہے۔ اس لیے ان دینی مدارس کا دست و بازو بنیے، ان کو اپنا کام سمجھیے، ان کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات جیسا معاملہ رکھیے، جیسے اپنے گھر کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں ایسے ہی ان دینی مدارس کی ضروریات کا خیال رکھیے۔ یہ تو عوام کے لیے میرا ایک پیغام تھا۔
دوسرے نمبر پر میں چونکہ آج دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلبہ اور طالبات کی ایک بڑی تعداد ہے، قرآن کریم سے حفظ کی تکمیل کر کے فارغ ہونے والے طلبہ بھی ہیں، تو میں قرآن کریم کے بارے میں اگر بیان شروع کروں گا اس کی عظمت تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ آج کی اس نشست میں حدیث کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ طلبہ جنہوں نے آج دورہ حدیث سے سند فراغ حاصل کرنی ہے اور دستار فضیلت اپنے سروں پر سجانی ہے، جب تک یہ طلبہ یہاں مدرسے کی چار دیواری میں موجود تھے، درسگاہ میں سبق پڑھ رہے تھے، تو ان کے سامنے جو علوم بیان کیے جا رہے تھے حدیث سے متعلقہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، صحیح کے کیا کیا درجات ہیں، ضعیف کے کیا کیا درجات ہیں، کسی حدیث میں کس علت سے ضعف پیدا ہوتا ہے، ضعف کے کون کون سے درجات ہیں، کیا قسمیں ہیں، یہ چیزیں پڑھتے پڑھاتے ان کی زندگی گزری ہے۔ لیکن اب جب یہ فارغ ہو رہے ہیں تو یہ ایک وسیع کائنات میں جا رہے ہیں۔ مدارس دینیہ اس وسیع کائنات جس سمندر میں اب ان کو چھلانگ لگانی ہے اس کے مقابلے میں ایک جزیرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس چار دیواری میں جو کچھ پڑھا پڑھایا، اب یہ یہاں سے جب نکلیں گے تو انہیں بہت ساری چیزوں میں اجنبی ماحول ملے گا، ان کو لب و لہجہ دوسرا ملے گا، ان کو سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں لوگ یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ سوالات کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن دوسری طرف یہ سوال بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ قرآن کریم جب موجود ہے تو حدیث کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا حدیث بھی قرآن کریم کی طرح ہمارے لیے حجت ہے؟ یہ سوال ہوگا کہ کیا کوئی عقیدہ حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا ہم قرآن کریم سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں؟ قرآن کریم تو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کریم کو آسان کیا ہے، اور یہ کہا جائے گا کہ قرآن کریم نے تو اپنی آیات کو آیات بینات کہا ہے کہ یہ تو خود بخود واضح ہے، ان کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آپ کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے آپ کو حجیت حدیث کے بارے میں اور حدیث کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں اپنے آپ کو دلائل سے لیس کرنا ہے، اور عوام کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کافی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، در حقیقت وہ اہل قرآن نہیں ہیں، وہ تارک قرآن ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کو مانا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ حدیث کو نہ مانا جائے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات جو پہلی وحی ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی ہے، وہاں کوئی صحابی موجود نہیں ہے۔ اب اگر ہم قرآن کریم کو ماننا چاہتے ہیں تو ہمیں غار حرا میں پیش آنے والے واقعہ کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر ہم قرآن مان ہی نہیں سکتے۔ اس واقعہ کو مانیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتماد کریں گے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا اقرا، میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ جبریل امین نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا اور پھر کہا اقرا، میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے دوبارہ مجھے سینے سے لگایا، دبوچا، پھر کہا اقرا، میں نے پھر یہ کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تیسری مرتبہ پھر جبریل علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور دبایا، پھر کہا اقرا، میری زبان پر قرآن کریم کی آیات جاری ہو گئی۔ وہ جو صلاحیت تھی وحی کی تلقی کی، وحی کو اخذ کرنے کی، اس کو سننے اور یاد کرنے کی، اسے اپنی زبان
زبان سے ادا کرنے کی وہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے یہ عمل 3 بار دہرایا۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات صفات کی منتقلی دبانے سے بہت آسانی سے ہوتی ہے۔ یہ حدیث سمجھنے میں اور سمجھانے میں بعض اوقات دقت پیش آتی ہے اور بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دبانے کا عمل کس مقصد کے لیے کیا گیا؟ تو حقیقت میں اس لیے کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشری صفات سے متصف تھے۔ وہی اللہ کا کلام ہے جس کی تلقی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بشری صفات سے ذرا اوپر اٹھنا پڑتا ہے، ملکی صفات کو اختیار کرنا پڑتا ہے، وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا پڑتے ہیں، علائق دنیا سے بالکل منقطع ہونا پڑتا ہے، ملائے اعلیٰ سے اپنا رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ اس رابطے کے لیے، وہ تلقی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، وہ ملکوتی صفات پیدا کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ سینے سے لگایا اور دبوچا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی اسپتال میں کسی علاج کے سلسلے میں داخل تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کرسی پر بیٹھیے، ایک کرسی پر بٹھایا اور ایک دستہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا کہ یہ جو بجلی ہے، یہ بجلی انسان کے جسم میں موجود ہے اور مزید داخل کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ دستہ ہاتھ میں پکڑیے، ہم بٹن دبائیں گے تو آپ کے جسم میں بجلی داخل ہوگی۔ ذرا گھبرائے، لیکن ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دستہ زور سے پکڑا، انہوں نے بٹن دبایا اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ ہم اتنی بجلی آپ کے جسم میں داخل کر چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے ایک شاگرد تھے، ان سے کہا کہ آپ حضرت کو ہاتھ لگائیے۔ انہوں نے ذرا سا ہاتھ لگایا تو زور سے کرنٹ لگا، گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ زور سے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیجئے، دبا دیجئے۔ انہوں نے زور سے پکڑا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک اور آدمی کو کہا کہ اب آپ اس شاگرد کے جسم پر ہاتھ لگائیے۔ شاگرد کے جسم پر ہاتھ لگایا، آرام سے ذرا سا تو کرنٹ لگا، کہا زور سے دبائیے، زور سے دبایا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج حدیث وحی کے بارے میں جو خلجان پیدا ہوتا رہتا تھا، اس کا حل تو بڑے آرام سے نکل آیا اور یہ پتہ چل گیا کہ زور سے دبانے سے صفات کی منتقلی سہولت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے جبریل علیہ السلام نے سہولت کے ساتھ دبایا۔ دوسرا آدمی آرام سے ہاتھ لگا رہا ہے تو کرنٹ لگ رہا ہے، زور سے پکڑ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بجلی ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو منتقل ہو رہی ہے۔ تو میں دور نکل گیا، میرا مقصد یہ تھا کہ حدیث رسول کی اہمیت واضح ہونی چاہیے۔ اگر ہم حدیث کو حجت نہ مانیں، حدیث کی ضرورت کو تسلیم نہ کریں تو ہم قرآن کریم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس تو پہلی وحی تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حجت مانیں، اس کی ضرورت کو تسلیم کریں۔ قرآن کریم ہمیں حدیث کے واسطے سے ہی ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا۔ آپ نے بتایا کہ غار حرا میں اس طرح جبریل آئے، انہوں نے مجھے قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنائی، یہ وہ آیات ہیں جو مجھ پر نازل کی گئی۔ تو حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ پھر قرآن کریم میں خود یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر صرف اللہ کی اطاعت کافی ہوتی، صرف قرآن کریم کافی ہوتا تو اطیعوا الرسول کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے احکام کلام اللہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھے، ان کو پڑھتے، ان کا اتباع کرتے،
बात पूरी हो जाती, लेकिन अल्लाह फरमा रहे वातिउ रसूल, इताअत रसूल मुस्तकिल फर्ज है। जैसे अल्लाह की इताअत फर्ज है, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल की इताअत फर्ज है। और दूसरी आयत में फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लिया करो, और जो कुछ रसूल तुम्हें मना करें उससे रुक जाया करो। अगर अल्लाह की इताअत काफी होती और कलामुल्लाह काफी होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह न फरमाया जाता कि जो कुछ वो दें उसे ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। और एक आयत में तो यह फरमाया मैं युतिउर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। क्यों? इसलिए कि रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो तो अपनी ख्वाहिश से बोलते ही नहीं है, वो तो जो कुछ फरमाते हैं वो उन पर वही किया जाता है। एक वही कुरान की शक्ल में है जिसकी तिलावत की जाती है, जिसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, और एक वही वो है जो गैर मतलूब है, जिसकी तिलावत नहीं की जाती, वो भी मजमून अल्लाह ही का होता है। ज़बान और अल्फाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। इसलिए जैसे वही मतलूब हुज्जत है और उसकी जरूरत और अहमियत है, इसी तरीके से वही गैर मतलूब की भी अहमियत और जरूरत है, वो भी हुज्जत है। उसे माने बगैर हम कुरान करीम के मफाहिम को समझ ही नहीं सकते। अगर अल्लाह का कुरान काफी होता, जैसे कि अहले कुरान कहते हैं और कहते हैं हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है, अगर ये काफी होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करने की जरूरत ही क्या थी? कुरान करीम नाजिल कर दिया जाता। मुशरिकीन मक्का का मुतालबा था कि ये किताब एक बार की हम पर नाजिल कर दी जाती, हम पढ़ लेते। ऐसा क्यों कि उसके लिए एक रसूल भेजा गया और उस पर रफ्ता रफ्ता वही उतारी गई। तो इसकी वजह यही है कि इस कलाम पाक को समझने के लिए हदीस रसूल की तशरीहात जरूरी है, उसके बगैर इसका समझना मुमकिन नहीं है। सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम जो अहले लिसान हैं, जो अरबी तकल्लुम में अपने जमाने के फसी और बलीग शुआरा जिनके अंदर मौजूद हैं, जिनकी लुगत दानी दुनिया में मशहूर और मारूफ है, उनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो कुरान करीम को समझने के लिए हदीस रसूल के मोहताज हैं। और 20 वाक़यात हदीस की कुतुब में हमारे तलबा ने पढ़े होंगे कि किसी सहाबी को कोई इश्काल पेश आया, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आयत का मफहूम समझने में गलती लगी, आपने उस मफहूम को वाज़े हुआ जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र थुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। फरमाया कि जब रोजे का बयान है कि रोजा रखो, रात में खाने पीने की इजाजत है, और कब तक खाने पीने की इजाजत है? जाहिरी तर्जमा यह है कि जब काला धागा सफेद धागे से मुमताज हो जाए, वाज़े हो जाए, उस वक्त तक तुम्हें खाने पीने की इजाजत है। तो एक साहबी ने अपने तकिए के नीचे काला धागा और सफेद धागा रख लिया और उसको देखते रहे कि ये कब आपस में मुमताज होंगे, काला अलग नजर आएगा और सफेद अलग नजर आएगा, उस वक्त तक मैं खाता पीता रहूंगा। जब सुबह बहुत तेज रोशनी हो गई तो उनका अलग अलग इम्तियाज वाज़े हुआ। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। दूसरे साहबा ने भी अर्ज किया कि इन्होंने तो आज रात इस तरह किया। आपने फरमाया कि ये मकसद नहीं था कि धागे अपने पास रखो और उनके इम्तियाज को देखते रहो और उस वक्त तक खाते रहो। इससे तो दिन की रोशनी और रात की स्याही मुराद थी कि जब स्याही छट जाए और रोशनी नमूदार हो जाए आसमान पर, तो उस वक्त तक तुम खा पी सकते हो। तो सहाबाए कराम भी आयात को समझने के लिए एक आयत नाजिल हुई कुरान करीम की, और उसमें यह फरमाया गया कि
وَإِن کیا ہے وہ اینا لم یظلم، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام نے جو جس آیت پر یہ اشکال کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ظلم کچھ نہ کچھ گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے، تو اگر یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے اور ہدایت پانے کے لیے کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، آیت کا جیسے مفہوم ہے، تو پھر ہم میں سے تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کسی کو یاد ہے طلبہ میں سے؟ نہیں، اونچی آواز۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی قسم کے ظلم کے ساتھ خلط نہیں کیا، ان کو جہنم سے امن ملے گا اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط کر لیا، ظلم اس کے ساتھ شامل ہو گیا، تو وہ امن والے نہیں ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم، معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہے، باقی تو کوئی معصوم نہیں ہے جس سے کبھی کوئی کسی قسم کا چھوٹا گناہ بھی سرزد نہ ہو۔ ظلم میں تنوین تنکیر کی ہے، کسی قسم کا ادنا ظلم بھی نہ ہو، تو وہ امن حاصل کریں گے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو ہم میں سے کون ہے کہ جس نے کبھی نہ کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، کبھی نہ کبھی کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہوا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہاں ظلم سے ظلم کا ادنا فرد مراد نہیں ہے بلکہ ظلم کا اعلیٰ فرد مراد ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بھی تو قرآن کریم میں ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، یہاں ظلم سے شرک مراد ہے، تو جو شرک کرے گا کفر کرے گا اسے امن حاصل نہیں ہوگا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ دو مثالیں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ذکر کی کہ صحابہ کرام کو بھی قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت تھی، اس لیے یہ جو آوازیں لگ رہی ہیں کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو عجمی سازش ہے، یہ تو 200 سال گزرنے کے بعد محدثین نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کے امت کے سامنے پیش کی ہیں اور امت کو گمراہ کیا ہے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فخر سے اور بڑے اعتماد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں جو دنیا کی اور کوئی قوم نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ آپ کی زبان اقدس سے وارد ہوا تھا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا اسی طرح محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی قوم، کوئی مذہب اور کوئی ملت یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی باتیں محفوظ ہیں۔ ان کے پاس تو اللہ کا جو کلام تورات اور انجیل کی شکل میں نازل ہوا تھا وہ محفوظ نہیں رہا، تو نبی کی باتیں کہاں سے محفوظ ہوں گی؟ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ کا کلام بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے، بغیر کسی ایک نقطے کی تبدیلی کے ہمارے پاس الحمدللہ سے والناس تک موجود ہے، اور اگر دنیا سے صحائف کو خدا نخواستہ ختم بھی کر دیا جائے، قرآن کریم کے سارے نسخے مٹا دیے جائیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس کروڑوں حفاظ موجود ہیں جو الحمدللہ سے والناس تک اللہ کے پورے کلام کو اپنے سینوں میں سمائے ہوئے ہیں، ان کے سینے کلام اللہ سے منور ہے، وہ اپنے حفظ سے وہ دوبارہ قرآن کریم بالکل اسی طرح لکھوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی فخر سے
سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی باتیں ہمارے پاس بالکل اسی طرح محفوظ ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمائی تھی اللہ محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی اور حدیث کی حفاظت کی. لوگوں نے حدیث میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, من گڑت حدیثیں بنا بنا کر حدیث کے ذخیرے میں داخل کی, لیکن محدثین نے چھان پھٹک کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اور 5 لاکھ راویان حدیث کے بچپن سے لے کر انتقال تک کے حالات کو تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا. کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, ان کا علاقہ کون سا ہے, اس علاقے کے موسم کیا ہے, وہ انہوں نے بچپن کیسے گزارا, لڑکپن کیسے گزارا, جوانی کیسے گزاری, انہوں نے اپنا 1.5 عمر کا زمانہ کیسے گزارا, کن کن سے کیا کیا علوم حاصل کیے, ان کے شاگرد کون کون سے ہیں, ان کے دنیاوی معاملات کیسے تھے, ان کا اثر رسوخ کیسا تھا, ان کے اخلاق کیسے تھے, ان کا صدق اور سچائی کیسا تھا, ان کی امانت اور دیانت کیسی تھی. ایک ایک چیز 5 لاکھ افراد کی محدثین نے محفوظ کی, اور ان حالات کے محفوظ کرنے سے حدیث دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اب ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے, جس نے بھی علم حدیث کا فن حاصل کیا ہے, جس میں علم رجال کو پڑھا ہے, جس نے تخصص فی الحدیث کیا ہے, جسے علوم حدیث سے کچھ واسطہ ہے, وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح کے کون سے درجے کی ہے, یہ حدیث حسن ہے, حسن کا کون سا درجہ ہے, یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعف کا کون سا درجہ ہے, اور یہ حدیث من گڑت اور ناقابل اعتبار ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو حدیث کا عنوان دیا ہے. دنیا کی کوئی قوم اس طرح کا مستند ذخیرہ اپنے نبی کے ارشادات کا پیش کرنے سے عاجز ہے. ہمارے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے, اور قیامت تک ان احادیث سے ہدایت حاصل کی جاتی رہے گی, اور ان احادیث کی روشنی میں اللہ کے کلام قرآن کریم کو سمجھا جاتا رہے گا, اور ہدایت کا نور اور ہدایت کا چراغ انشاءاللہ روشن رہے گا. اور یہ آپ کے علماء, یہ طلباء, یہ اپنی جانیں لگا کر انتھک محنت کر کے آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے, ان کو آپ اہمیت دیجئے, ان کا دست و بازو بنیے. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی نظام کے بارے میں وقتاً فوقتاً بحث و مباحثہ اٹھتا رہتا ہے, اور حکومت کی طرف سے بھی بعض مطالبات ہوتے ہیں اور علماء کرام کی طرف سے اس کے جوابات ہوتے ہیں. آج کی اس مجلس میں چونکہ کافی سارے علماء کرام موجود ہیں, اور زیادہ خاص طور سے ہمارے جو فضلاء فارغ ہو کر معاشرے میں جا رہے ہیں, ان کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے. 2 سال پہلے دارالعلوم کراچی میں حرا فاؤنڈیشن کی سالانہ تقریب تھی, اور اس میں حاضر تھا. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تفصیل سے بیان فرمایا اور تعلیمی نظام پر اور نصاب تعلیم پر بات فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی وہ جامعۃ القرویین تھی جو تیونس کے شہر فاس میں قائم کی گئی تھی, اور یہ 2 صدی ہجری میں قائم ہوئی تھی. اور اس جامعۃ القرویین میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم پڑھائے جاتے تھے. ایک ہی چھت کے نیچے حدیث و تفسیر کا علم ہو رہا ہے, فقہ اصول فقہ کا علم بھی ہو رہا ہے, علوم عربیہ بھی پڑھائے جا رہے ہیں, اور مروجہ علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سکھائی جا رہی ہے. فرمایا میرا 2 دفعہ وہاں جانا ہوا. ایک طرف بڑے بڑے محدثین اور مفسرین وہاں پیدا ہوئے, ابن رشد جیسے فلسفی پیدا ہوئے, اور دوسری طرف وہاں سائنسدان پیدا ہوئے, اور ان کی مسندیں اب تک محفوظ ہیں, اور ان کی جو اس زمانے کی ہوئی ایجادات ہیں
ان ایجادات کے نمونے انہوں نے اب تک محفوظ کر رکھے ہیں۔ تو ہمارا نصاب تعلیم ایک ہی تھا، اس میں ثانویت نہیں تھی، اس میں یہ دوئی نہیں تھی، یہ امتیاز نہیں تھا کہ یہ دینی نصاب ہے اور یہ دنیاوی نصاب ہے، یہ پڑھنے والی الگ مخلوق ہے اور یہ پڑھنے والی الگ مخلوق ہے۔ ایسا نہیں تھا، ایک ہی چھت کے نیچے دونوں قسم کے علوم سب کو پڑھائے جاتے تھے اور ایک مرحلے تک پڑھائے جاتے تھے۔ اس وقت جو ڈاکٹر ہوتا تھا، جو حکیم ہوتا تھا، جو سائنسدان ہوتا تھا، وہ بھی دین کے ضروری علوم سے واقف ہوتا تھا، اسے جائز ناجائز کا پتہ ہوتا تھا۔ جو حلیہ کسی محدث اور مفسر کا ہوتا تھا وہی ڈاکٹر اور انجینئر کا ہوتا تھا، وہی سائنسدان کا ہوتا تھا۔ جو لباس کسی محدث اور مفسر کا ہوتا تھا وہی ڈاکٹر اور انجینئر کا ہوتا تھا، وہی سائنسدان کا ہوتا تھا۔ دونوں کو دیکھنے سے یہ فرق کرنا دشوار ہوتا تھا کہ محدث اور مفسر کون ہے اور سائنسدان اور ڈاکٹر کون ہے۔ یہ ماحول تھا اور عرصہ دراز تک یہ چلا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول حضرت نے سنایا، فرمایا کہ جب پاکستان بنا تو ایک اجلاس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مفتی اعظم پاکستان نے ارشاد فرمایا کہ جب پاکستان بن گیا تو اب ہمیں نہ دارالعلوم دیوبند کی ضرورت ہے نہ علی گڑھ کی ضرورت ہے۔ بظاہر کتنی عجیب بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک عظیم سپوت جو دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں دارالعلوم دیوبند کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ حضرت نے اس کا مطلب واضح کیا، فرمایا کہ وہ ایک مجبوری کے حالات کا نصاب ہم نے قائم کیا تھا اور اس کو ہم نے اس میں بھی بہت سارے دنیاوی علوم اس وقت شامل تھے جو آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے، لیکن بنیادی طور پر دینی علوم کا غلبہ تھا۔ تو وہ حالات کیا تھے اور وہ اس وقت کے علماء کرام کے لیے مشکلات کیا تھی، میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند سے 18 سالوں میں جو 28 علماء تیار ہوئے ان کی دستار بندی کے جلسے میں ارشاد فرمایا اور بڑے فخر سے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ 28 علماء تیار ہو گئے ہیں، ورنہ تو حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ شاید وضو کے 4 فرائض جاننے والا بھی کوئی باقی نہ بچتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ 28 علماء تیار ہو گئے۔ کتنے عرصے میں؟ 18 سال میں اس کو اتنے فخر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے ان حالات کی اور مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں کتابیں نہیں تھی، چندہ کر کے گرد و نواح سے کتابیں جمع کر کے سبق کا آغاز کیا گیا۔ اس وقت میں انہوں نے دینی علوم کو محفوظ کرنے کے لیے جس ایثار اور قربانی، جس مجاہدے اور مشقت سے کام لیا اور جس طریقے سے ان علوم کو اپنی اصلی حالت میں محفوظ کیا اور نہ صرف محفوظ کیا بلکہ اس کی شاخیں بنتی گئی اور پوری دنیا میں وہ نور پھیلا اور اس کی ہزاروں شاخوں نے مدرسے کی شکل اختیار کر کے علوم دینیہ کو محفوظ کیا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ اور اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے، نور سے بھر دے، کروڑوں رحمتیں ان کی قبور پر نازل فرمائے۔ وہ ہمارے محسنین ہیں۔ لیکن دارالعلوم دیوبند قائم ہونے کے 25 سال کے بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ 1892 25 سال کے بعد اکابر کو محسوس ہوا کہ ہمارے نصاب میں کچھ ترامیم اور اصلاحات کی، کچھ اضافات کی ضرورت ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، سید سلیمان ندوی، حضرت مولانا شبلی نعمانی، حضرت مولانا محمد علی موگیری، یہ چوٹی کے اکابر علماء اس وقت جمع ہوئے کانپور کے مدرسے میں۔ دوسرے مکاتب فکر کے علماء کو جو جید علماء کہلاتے تھے اس زمانے کے، ان کو اپنے ساتھ ملایا۔ احمد رضا خان بریلوی اس میں شریک ہوئے۔ 3 دن تک کانفرنس جاری رہی اور اس پر مقالے پیش کیے جاتے رہے، تقاریر اور بیانات ہوتے رہے کہ ہمیں نصاب میں اصلاحات اور ترامیم کی ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام
انجمن ندوۃ العلماء رکھا گیا۔ اس کمیٹی کے دو کام تھے، ایک یہ کہ پورے ملک میں وہ دورہ کرے گی اور علماء کرام کی اس بارے میں ذہن سازی کرے گی، انہیں آگاہی فراہم کرے گی، اور دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ وہ ایک جدید نصاب تشکیل دے گی جس میں دینی علوم بھی ہوں گے، دنیاوی علوم بھی ہوں گے، اور وہ پھر ہمارے جامعات اور مدارس میں پڑھایا جائے گا۔ اجتماعی طور پر اس میں کیا رکاوٹیں پیدا ہوئی، لمبی بات ہے، کیوں نہیں وہ کامیاب ہو سکا، لیکن پھر انفرادی طور پر کوشش کی گئی اور اس کے نتیجے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم ہوا۔ یہ اصل میں انجمن ندوۃ العلماء تھی، ایک کمیٹی، اس کا نام تھا، پھر اس کا نام دارالعلوم ندوۃ العلماء اس نام پر قائم کیا گیا۔ یہ ایک کوشش تھی۔ دوسری کوشش حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی جب بنگلہ دیش سلٹ میں تھے، آپ نے ایک 16 سالہ نصاب مرتب فرمایا۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہمیں نصاب میں اضافات اور ترامیم کی ضرورت ہے، اور ہمارے طلباء کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم پڑھایا جانا بھی اہم ہے، اور معاشرے کے تقاضوں کو اس کے بغیر پورا کرنا مشکل ہے۔ حضرت نے نصاب مرتب کیا، مقدمے میں لکھا کہ میں نے ساری دنیا کے نصابوں کا جائزہ لیا، جب تک میں نے دوسرے نصاب نہیں دیکھے تھے تو میں اس نصاب پر مطمئن تھا اور سمجھتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی نصاب نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے مصر کے دوسرے ممالک کے جامعات اور یونیورسٹیوں کے نصاب دیکھے، مجھے احساس ہوا کہ ہمیں کچھ علوم کی اپنے اس نصاب میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے 3 مراحل میں ایک 16 سالہ نصاب مرتب کیا، 3 سال پرائمری کے، 5 سال متوسطہ کے، 8 سال پھر انتہائی درجات کے۔ ان 16 سالوں میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ سارے معاشرتی علوم، سارے جدید علوم، عصری علوم آپ نے شامل کیے۔ ریاضی اس میں ہے، الجبرا جیومیٹری اس میں ہے، سائنس اس میں ہے، طب اس میں ہے، جغرافیہ اس میں ہے، فلکیات اس میں ہے۔ یہ جغرافیہ اس حد تک کہ طلباء نقشہ نویسی کی مشق بھی کریں گے اور اپنے اپنے علاقے کا اور ایشیا کا نقشہ خود بنائیں گے کہ یہ اس کا جغرافیہ ہے۔ یہاں تک انہوں نے ان چیزوں کو شامل کیا، اور یہ فرمایا کہ ہر طالب علم کو 5 زبانیں سیکھنا لازم ہوگا۔ نمبر 1 بنگلہ جو مقامی زبان ہے، نمبر 2 اردو جو ہماری بر صغیر کی زبان ہے اور علمی زبان بھی ہے، نمبر 3 عربی جو علمی اور مذہبی زبان ہے، نمبر 4 فارسی جو علمی اور مذہبی زبان ہے، نمبر 5 انگریزی، اور آگے چل کر جو انتہائی درجات ہیں ان میں یہ بھی فرمایا، یا دوسرے جو مرحلہ کے آخری درجات ہیں ان میں یہ فرمایا کہ ایک اور بین الاقوامی زبان، انگریزی سمیت ایک اور بین الاقوامی زبان سیکھنا ہر طالب علم کو لازم ہوگا۔ ان زبانوں کے نام بھی لکھے ہیں، اور یہ نصاب آپ نے مرتب فرمایا۔ آگے وہ چلا نہیں اور اس کا کوئی نظام بن نہیں سکا، رکاوٹیں پیدا ہوئی، اور وہ میں مثال کے طور پر ایک اس کی رکاوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں کچھ حالات تبدیل ہوئے، آپس میں کچھ پتہ نہیں عوام کے سامنے اس کو ذکر کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بنگلہ دیش سے دارالعلوم دیوبند کے مخصوص حالات کی وجہ سے بلایا گیا اور ان کو صدر مدرس اور شیخ الحدیث بنا کر یہاں رکھا گیا۔ تو وہ جو نظام انہوں نے بنایا تھا جس کو وہ اب لے کر آگے چلنا چاہتے تھے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اسی طرح کی 20 کوششیں ہوئی ہیں، اور یہ تفصیل تاریخ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اور تاریخ دارالعلوم دیوبند میں، علماء ہند کے شاندار ماضی میں اور دوسری کتب تاریخ میں ملتی ہیں کہ کس کس زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کوششیں کی۔ ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ سال پہلے البلاغ میں قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سال سے زیادہ عرصے تک محتمم رہے ہیں، 1394-95 میں حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی دامت برکاتہم جو دارالعلوم کراچی کے کبار مفتیان کرام میں سے ہیں،
انہوں نے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں ان سے ایک انٹرویو کیا، بہت سارے سوالات کیے، ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب افغانستان گیا تو افغانستان کے بادشاہ اور میرے درمیان ایک معاہدہ ہوا، ہم نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم اپنے دارالعلوم دیوبند کے 11 فضلاء آپ کے پاس بھیجیں گے، چونکہ آپ کے ہاں عصری تعلیم بہت شاندار ہے، جرمنی کا کالج علیحدہ ہے، فرانسیسی کالج علیحدہ ہے، انگلش کا کالج علیحدہ ہے، ترکی زبان کا کالج علیحدہ ہے۔ ہمارے علماء کو جہاں عصری علوم کی ضرورت ہے وہاں ان زبانوں کے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، ہم اپنے علماء 11 آپ کے پاس بھیجیں گے جو یہاں عصری علوم سیکھیں گے اور یہ مختلف زبانیں سیکھیں گے اور واپس آ کر پھر اپنے معاشرے میں اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے۔ اور آپ اپنے 11 گریجویٹس ہمارے پاس دارالعلوم دیوبند بھیجیں گے جنہوں نے عصری علوم کی تکمیل کر رکھی ہوگی، ہم انہیں دینی علوم سکھائیں گے۔ اس طریقے سے دینی اور دنیاوی علوم کا امتزاج ہوگا، یکے بعد دیگرے ہی صحیح، تو اس سے جو افراد تیار ہوں گے وہ اس وقت کی دنیا کے تقاضوں کو سمجھنے والے ہوں گے، اس کے لب و لہجے سے واقف ہوں گے، اس کی زبان سے واقف ہوں گے، اس کے اسلوب سے واقف ہوں گے، اس کی نفسیات سے واقف ہوں گے، وہ اللہ کے پیغام کو جس مؤثر انداز سے پہنچا سکیں گے وہ دوسرے نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کوششیں ہمارے اکابر کی چلتی رہی ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست میرے ذہن میں ہے، لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنے ان نوجوان فضلاء سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب عملی میدان میں قدم رکھیں تو اس سے پہلے اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کو معاشرے کی سمجھ آئے، آپ کو معاشرے کے تقاضوں کا علم ہو، ان تقاضوں کا فہم حاصل کر کے ان کو پورا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ ابھی آپ نوجوان ہیں، ابھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور علماء اور ارباب اختیار سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے پورے نظام تعلیم پر غور فرمائیں۔ وفاق المدارس العربیہ نے الحمدللہ یہ طے کر لیا ہے کہ اب میٹرک تک کی تعلیم ہمارے نظام کا لازمی حصہ ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے علماء اس پر مزید غور کریں گے اور میٹرک تو بہت ہی تھوڑی سی تعلیم ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا عالم کسی سے کم نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے علوم دینیہ قرآن و سنت کی برکت سے وہ صلاحیت پیدا کر رکھی ہے کہ وہ دنیا کا ہر علم سیکھ سکتا ہے۔ اگر ہم توجہ سے اور کوشش سے ہم اپنے اس 8 سالہ 10 سالہ نظامی کو اس طریقے سے اسٹیبلش کر لیں کہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو جمع کر کے ایک ہی چھت کے نیچے پڑھیں تو اس سے جو افراد تیار ہوں گے وہ ایک تو مقاصد شریعت میں جا کر کسی جگہ بکنے والے نہیں ہوں گے، وہ مقاصد شریعت پر کوئی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ دنیاوی علوم سے آراستہ ہو کر دنیا کے تقاضوں کو سمجھنے والے ہوں گے، اور دنیا کی جو الجھنیں ہیں ان کو ان کی زبان میں ان کی الجھنوں کا حل پیش کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہوں گے، تو ان سے جو فائدہ ہوگا وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ عملاً ممکن ہے، صدیوں تک ہوتا رہا ہے، اور ہمارے اکابر نے اس پر بار بار غور کیا، اس کے لیے مشورے کیے، اس کے لیے اقدامات کیے، اس نظام کو لینے کی ضرورت ہے۔ یہ تو انگریز کی ایک سازش تھی جس نے آ کر ہمیں تقسیم کیا کہ یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے، ہمیں اس تفریق کو ختم کرنا ہے۔ جب تک آپ اس کو ختم کرنے کی صحیح نہیں فرمائیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ اپنے ملک میں نہ تو دینی نظام کے نفاذ میں پیش قدمی کر سکتے نہ دنیاوی ترقی میں پیش قدمی کر سکتے۔ اللہ ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے اور جو وقت کا تقاضا ہے اسے سمجھ کر اسے پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں نشاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔